اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال مدنی ہے۔ سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی، آیات 75 اور رکوع 10 ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ: اے پیغمبر، یہ مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ غنیمت کا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو، مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ نے غنیمت کی تقسیم کا حکم اس طرح دیا جس طرح اس نے اے پیغمبر تم کو سچائی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ تم سے حق بات میں جھگڑنے لگے، باوجود یہ کہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دشمن کی وہ جماعتوں میں سے کوئی ایک ضرور تمہارے ہاتھ آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، اگرچہ کہ یہ ظلم و فساد کے مجرم اس کو ناپسند کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے اپنے پروردگار سے مدد چاہی تھی تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ اور اللہ نے جو مدد کی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی تھی، اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، اور شیطانی ناپاکی تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اے پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا، تو تم ان کی گردنوں پر مار دو اور ان کی انگلیوں کے پورے پر ضرب لگاؤ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے کافرو، یہ مزہ تو یہاں چکو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے پیترا بدلے یا اپنی جماعت میں ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا،
اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے پیغمبر جب تم نے میدان جنگ میں مٹھی پر خاک پھینکی تو وہ تم سے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمائے۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اور دوسری یہ کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے سامنے موجود ہوئی، اور اگر تم اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے ردگرانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب انہیں سنا دے تو اس سے اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم ملک میں تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو نہ تو اللہ و رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم خیانت کے وبال سے واقف ہو، اور جب جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب مکے میں کافر تمہارے خلاف اپنی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تم کو گرفتار کر رکھیں یا تم کو قتل کر دیں یا تم کو نکال دیں، تو ادھر وہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ کفار مکہ نے کہا تھا اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی دین اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے، اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ تم جیسے سراپا رحمت ان میں موجود ہو، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب میں ڈال دے اس حالت میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں
اور جب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ بے شک اس کے متولی تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ تو دیکھو تم جو کفر کرتے رہے ہو، اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو یہ لوگ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، مگر وہ مال ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، پھر آخرکار مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، اور جو ناپاک ہیں ان میں بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو اکٹھا کر دے، پھر اس گروہ کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تم ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ کر گزر چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکتیں کریں گے تو ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اور مسلمانوں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر فساد سے باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر رد گرانی کرے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق اور کارساز ہے۔ وہ کیا ہی اچھا رفیق اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور مسلمانوں اس بات کو جان رکھو کہ جو مال تمہیں غنیمت میں ملے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں جبکہ وہ لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ یعنی کفار میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات ٹھہرائے ہوتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہونے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے وہ حجت پوری ہونے کے بعد مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت پوری ہونے کے بعد زندہ رہے، اور بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں ضرور جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس صورتحال سے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور دیکھو جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑے دکھلایا، اور اسی طرح ان کی نظروں میں تم کو تھوڑے کر کے دکھلایا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور آخرکار سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ اے ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو،
اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اور جن کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور یاد رکھو جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں واپس ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ یاد رکھو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کاش تم اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھو جبکہ فرشتے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کر دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسی فرعون کی قوم کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو عطا فرماتا ہے اسے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے، اور نیز اس لیے بھی کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسی فرعون کی قوم کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعون کے گروہ کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ سب ظلم کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تم ان سے کئی بار عہد لے چکے ہو مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور عہد شکنی کے وبال سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں، شاید وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح لوٹا دو تاکہ تم اور وہ برابر جائیں۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں جہاں تک ہو سکے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو، اس طرح مستعد رہنے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے، اور نیز ان کے سوا دوسروں پر بھی جس کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیا جائے گا اور کسی طرح بھی تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اے پیغمبر
اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے قوت دی، اور جس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی، بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور وہ دو، اور مسلمانوں اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے ایسے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے۔ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ دیکھو، اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے لیے سزاوار نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ مسلمانوں، تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایک بات اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھی جائے ہوتی تو جو کچھ تم نے بدر کے قیدیوں سے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تم پر عذاب نازل ہوتا۔ جو مال تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، بدر کے جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو کوئی تعجب نہیں، یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ دغا کر چکے ہیں، تو اس کی سزا میں اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیما ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور جو کچھ تم کو کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی کفر میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد پنپے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم میں ہی داخل ہیں، انہیں الگ نہ سمجھو۔ باقی رہے قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم کی رو سے
ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔